اپوزیشن کا شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی ہوتی رہی اور میئر حیدرآباد کاشف شورو نے حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا مالی سال 2026-27 کا 6 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد کا سالانہ بجٹ پیش کر کے منظور کرا لیا۔ بجٹ اجلاس ممتاز مرزا آڈیٹوریم سندھ میوزیم میں میئر حیدرآباد کاشف شورو کی صدارت میں ہوا۔ بجٹ میں بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کی متوقع آمدنی 6 ارب 30 کروڑ 11,87,960 روپے، جبکہ مجموعی اخراجات 6 ارب 30 کروڑ 5,16,013 روپے اندازہ کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں 1 ارب روپے سے زائد لاگت سے نئے پارکس کا قیام، سڑکوں کی تعمیر و بحالی، موجودہ پارکس کی اپ گریڈیشن اور جدید نئے سلاٹر ہاؤس کے قیام سمیت متعدد ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میئر حیدرآباد کاشف علی شورو نے کہا کہ بجٹ میں ترقیاتی کاموں، شہری خدمات، ملازمین کی تنخواہوں، گریجویٹی پینشن اور دیگر ضروری اخراجات کے لیے مناسب فنڈز ہیں۔ تاہم اپوزیشن اور حامیوں کے درمیان دھکم پھیل، احتجاج اور نامنظور کے نعروں میں موجود اراکین کی اکثریت نے نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری بالآخر دے دی۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے اراکین صوبائی اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی اور ایڈوکیٹ راشد خان نے حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کا بجٹ شہری مسائل سے چشم پوشی کا بجٹ ہے، اسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے اراکین کی مدد سے یہ بجٹ زبردستی پاس کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ کے تاریخی جناح حل کے بجائے سندھ میوزیم میں بجٹ اجلاس میئر کے غیر جمہوری رویے کا ثبوت ہے۔ مکمل بلدیاتی بالادستی، صوبائی و وفاقی حکومتوں کی معاونت اور وسائل کے باوجود حیدرآباد کے ڈی پارک، رانی باغ اور شہر کے 16 قبرستانوں کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیاقت کالونی میں لائبریری کے پلاٹ کو میئر کے آشیرواد سے ٹیکسی اسٹینڈ میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد کی تاجر برادری کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے چھوٹی گٹی الرحیم شاپنگ سینٹر کی دکانوں کو سیل کرنا تاجروں کے ساتھ زیادتی ہے۔ شہر میں پینے کے پانی کی قلت ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر میں 1 گریڈ کے ملازم نعیم شورو کو واسا میں ایچ آر تعینات کر کے انہیں 4 سے 6 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ادا کی جا رہی ہے، جس کا اینٹی کرپشن کو نوٹس لینا چاہیے اور انہیں عہدے سے ہٹا کر حاصل کردہ تنخواہ و مراعات واپس لینی چاہیے۔